السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ جانتے ہیں کہ دینی تعلیم کتنی ضرورت ہے ہر بچے کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ بچپن سے ہی دینی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک زمانہ تھا کہ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، دینی تعلیم اچھی طرح سے دی جاتی تھی اور آج بھی دی جاتی ہے۔ ان بستیوں میں آمبور، وانیمباڑی، گڑیاتم، پیرنامپیٹ، ترپاتور، ویلور وغیرہ آتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہماری قوم میں کئی علماء کرام پیدا ہوئے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اور مدرسوں کا سلسلہ بہت اچھی طرح ان علاقوں میں چل رہا ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ان تمام لوگوں کے مشکور و ممنون ہیں جو بچوں کی دینی تعلیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں لگے لوگوں کو بھی ہمارا بہت بہت شکریہ۔ دینی تعلیم کے بغیر ایک آدمی صحیح طریقے سے انسان بن نہیں سکتا۔ دینی تعلیم میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو ایک انسان کو سچے معنوں میں انسان بنا کر رکھتی ہیں۔ لہٰذا اب میں اس کتاب کے بارے میں ذکر کرنے والا ہوں جو ایک زمانے میں بہت مقبول تھی، اور آج بھی کئی مدرسوں میں یہ کتاب بچوں کو، کم عمر کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تعلیم الاسلام، اور یہ حضرت علامہ مفتی اعظم محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ناشر کتب خانہ عزیزیہ، اردو بازار، جامعہ مسجد، دہلی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ اس کتاب کو۔ یہ کتاب آن لائن میں بھی دستیاب ہے۔ امیزان اور کئی آن لائن کے جو سپلائرس ہیں ان کے ذریعے یہ کتاب منگوائی جا سکتی ہے۔ میں نے یہ کتاب منگوائی جو مجھے ضرورت تھی، اور اس سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کے آخری صفحے پر یہ باتیں لکھی گئی ہیں جسے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، غسل، وضو، تیمم وغیرہ سے متعلق ضروری مسائل پر مشتمل یہ بے مثال اور جامعہ کتاب مندرجہ ذیل 8 زبانوں میں دستیاب ہے: اردو، ہندی، انگریزی، گجراتی، آسامی، پنجابی، فارسی اور فرانسیسی۔ اس کتاب کے جملہ حقوق محفوظ اور حکومت ہند سے رجسٹرڈ ہیں۔ جعلی ایڈیشن ہرگز نہ خریدیں، اور ملک کے معتبر کتب خانوں سے ہی
تعلیم الاسلام منگوائی، اور اس کا پتہ بھی اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ کتب خانہ عزیزیہ 4174 اردو بازار، جامعہ مسجد، دہلی۔ اس کتاب میں بہت سی دینی باتیں کہی گئی ہیں جو بچوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔ یہ کتاب یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ صرف بچوں کے لیے ہے، بڑے لوگ بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی مسائل ایسے ہیں جن کی واقفیت کئی لوگوں کو نہیں ہوتی ہے۔ یوں تو بہت سی بڑی بڑی باتوں کی واقفیت ہو جاتی ہے، مگر آسان باتوں کی واقفیت سے بھی ہم کبھی کبھی نائل رہتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم الاسلام جیسی کتابوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ کئی بچے ایسے ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں، ان کی اردو تعلیم بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ہندی پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہندی میں یہ کتاب ملتی ہے، اسے منگوا لیں اور پڑھیں۔ ان کے ماں باپ بھی اس سلسلے میں ان کی بچوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں چند سوال جواب جو اس کتاب کے پہلے حصے میں دیے گئے ہیں اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کتاب سے آپ کے بچے کیا تعلیم اور کس قسم کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب: مسلمان۔ سوال: مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے اور تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب: اسلام۔ سوال: اسلام کیا سکھاتا ہے یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ جواب: اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب: اسلام کا کلمہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کو کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کہتے ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال: ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب: ایمان مجمل یہ ہے: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر
جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ سوال: ایمان مفصل کیا ہے؟ جواب: ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ سوال: تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب: ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب: اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ سوال: جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں کافر کہتے ہیں۔ سوال: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، یا 2-3 خدا مانتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے سوال و جواب اس کتاب میں موجود ہیں، جو کہ ہر بچے کے لیے بچپن سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، نماز کا بیان، تیمم کا بیان، کنویں کے باقی مسائل، استنجے کے باقی مسائل، پانی کے باقی مسائل، وضو کے باقی مسائل۔ وضو کے مسائل کے سلسلے میں بھی ایک سوال اور اس کا جواب پڑھ دیتا ہوں۔ سوال: بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو قصداً بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ تو یہ کتاب آخر کے خیال میں بہت ہی مفید کتاب ہے، جو زمانے سے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو بس میں اس کتاب یعنی تعلیم الاسلام کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ اس پر غور کیجیے اور اپنے چھوٹے بچوں کو یہ کتاب خرید کر پڑھائیں، یا اس طرح کی کوئی اور کتاب خرید کر پڑھائیں۔ اس کے علاوہ بہت سی اور کتابیں بھی کتب خانوں میں دستیاب ہیں۔ آمبور وارمباڑی میں بھی کئی کتابیں ملتی ہیں۔ ہمارے علماء کرام ریکمینڈ کرتے ہیں ان کتابوں کو خرید کر اپنے بچوں کو پڑھائیں۔
بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کسی اور عنوان کے تحت۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔